ایک روپیہ دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک روپیہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوا. ذرا سی چیز کے اوپر نظر. یہ گوگل ہے ہمارا، یہ فیس بک ہے، یہ بڑی بڑی سوشل سائٹیں ہیں، ان سب کے اندر ہمارا سارا ڈاٹا جو ہے نا محفوظ رہتا ہے. آج ٹیکنالوجی نے بتلا دیا کہ اسی سے اپنے نام اعمال کو سمجھ جاؤ. نوجوانوں، اپنے دین کی قدر کو ہم پہچانیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے. خداوند تعالیٰ شانوں نے ہمیں کیسی نعمتوں اور دولتوں سے نواز رکھا ہے. اپنے مذہب کی اہمیت کو پہچانیں، ایمان کی قیمت کو پہچانیں. ایمان کو کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہماری خواتین بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ غیروں کے ساتھ چلی گئی، ایمان کو نہیں پہچانا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں پہچانا. میرے بھائیوں، ہمیں صحیح جگہ سے تعلیم حاصل کرنا ہے. سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے. کسی غلط کے ہاتھ کے اندر ہمیں نہیں پڑنا ہے. بڑی خوشی ہے کہ آج ہم مدرسہ ہادہ کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن صدیقیہ یہاں حاضری کا شرف ہوا، اور سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ 10 حافظ الحمدللہ یہاں اس سال کے اندر تیار ہوئے. حافظوں کا مقام ہمارے اناؤنسر صاحب بہت دیر سے آپ حضرات کو سمجھا رہے تھے مائک کے اوپر، بھئی عالموں کا یہ مرتبہ ہے، حافظوں کا یہ مرتبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول ہیں، وہ زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے. دوسرے صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. انہیں ایسا لگا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی خاموش رہے. اتفاق سے زور زور سے قرآن کریم پڑھنے والے صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں ان کا جنازہ آرام سے لے کر کے چلو، ان سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو ان صحابی کے انتقال سے دکھ ہوا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے والوں کی یہ جماعت اور قرآن کو اچھے لب و لہجے میں پڑھنے والوں کے لیے لوگوں کی یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب ترین جماعت ہے، اللہ کی یہ پسندیدہ جماعت ہے. میرے بھائیوں، ہمارے حفاظ الحمدللہ 10 جو تیار ہوئے، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمارے قاری صاحب بھی واسق صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میرے بھائیوں بستی والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اطراف والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ علاقہ ایسے ہی مدرسوں سے بھرا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدرسے قدردان سرزمینوں کو عطا فرماتے ہیں. جہاں ان کی قدر ہوتی ہے وہاں اللہ یہ مدرسے عطا فرماتے ہیں. یہ سہارنپور کا علاقہ، آپ میں پرانے اکثر حضرات سہارنپوری ہیں. یہ تو ضلع میں سمجھتا ہوں 15-20 سال سے ہریدوار بنا ہوگا. ہمارے بچپن میں تو اس کا روڑکی کا ضلع بھی سہارنپور ہوا کرتا تھا نا. تو آپ بھی سہارنپوری ہو، پہلے سہارنپوری ہو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین سے آپ لوگ ہو جنہوں نے مدارس کی داغ بیل ڈالی، اور جو ارتداد مرتد ہونے کا سلسلہ اس دور میں بھی چلا تھا، انگریزوں نے چلایا تھا. ہمارے بزرگوں نے یہ مدرسے قائم کر کے انگریزوں کے پھیلائے ہوئے فتنے پر قزغن لگا دیا. گھر گھر الحمدللہ حفاظ قرآن بنا کر کے پہنچا دیے. گلی گلی کے اندر علماء ہیں، ورنہ ان علماء کی کثرت سے پہلے بہت سے ایسے مسائل تھے کہ کچھ میاں جی لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ مسائل اپنی مرضی سے بتلا دیا کرتے تھے.
آج تک علماء انہیں حل کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ ہم نے بچپن کے اندر خود سنا، ہماری خواتین سلام کتنا آیا حدیث کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک آیا ہے، اور ایک ضعیف درجے کی روایت میں مغفرتہ کا اضافہ ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو ساری صحاح کی کتابوں میں، حدیث کی بڑی کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ یہ سلام ملے گا۔ ہم نے بچپن میں خواتین کو سنا کہ ایسے ایسے کام کیا کرتی تھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ جنت المقام دوزخ الحرام، یہ کیا بنا دیا؟ ایسا تو کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا۔ جنت المقام دوزخ الحرام، یہ بھی فرق نہیں کیا کہ کون سا لفظ فارسی کا ہے کون سا عربی کا ہے۔ دوزخ فارسی کا ہے اور مقام جو ہے نا، جو ہے جنت جو ہے نا عربی کا ہے، یہ ان کو جو ہے نا لا کر کے فارسی کو عربی میں گھسا دیا۔ کیسے کیسے مسائل تھے آپ بھی جانتے ہیں۔ بیوہ ہے، بیوہ کو آسمان سے پردہ ہے۔ آسمان کس کا غیر محرم ہے؟ آسمان کوئی مرد ہے؟ آسمان جو ہے نا کوئی انسان ہے کیا اس سے پردہ ہے؟ خواتین غالباً یہاں سن رہی ہوں گی اطراف میں کہیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر چھت کے اوپر اچھی طرح پردہ ہے اور کسی مرد کی نظر وہاں نہیں پڑ رہی ہے تو بیوہ عورت وہاں دھوپ میں جا کر کے، ہوا میں جا کر کے بیٹھ سکتی ہے۔ پردہ شرط ہے، آسمان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مسئلے بنا رکھے ہیں کہ جی عدت پوری ہو گئی اور عدت پوری ہونے کے بعد اسے دہلیز لکھواؤ، یہ ہم نے بچپن میں دیکھا اور ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر چلی رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، عدت پوری ہو گئی، اب جب اسے کبھی کام پڑے گا جا کر کے کر لے وہ، لیکن عدت پوری ہوتے ہی دہلیز کو لکھنا یہ ضروری نہیں۔ ابھی بھی تھوڑے تھوڑے نمونے ملتے ہیں۔ گنگوں میں ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے مدرسے میں، کہنے لگے میرے ہی سے ملاقات کی کہ جی مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی۔ بھائی کیا ٹینشن ہے؟ انشاءاللہ آپ بتلاؤ، آپ کی ٹینشن انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ جی مسئلہ یہ ہے، میری اہلیہ نے ایک مسئلہ بتلایا۔ میں نے کہا وہ ضرور سناؤ تم، کیا بتلایا؟ کہ میری والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اب میری خالہ کا انتقال ہو گیا، تو میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو میں اپنی خالہ کے پاس جو جانا چاہتا تھا تو میری اہلیہ، میرے خالو کا انتقال ہوا اور میری خالہ عدت میں ہے۔ یہ ہے مسئلہ، میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہوا، خالو کا اب انتقال ہوا، میری خالہ عدت میں ہے۔ اب میری اہلیہ جو کہہ رہی سگی خالہ پردہ کرے گی عدت میں، سگی خالہ سے پردہ نہیں، سگے ماموں سے، سگے ہونے چاہیے، سگے بالکل جنہیں سگے کہتے ہیں ہم لوگ، سگا چچا، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، سگے نانا، سگے دادا، یہ سب محرم ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا عدت کے اندر۔ چنانچہ اب میری اہلیہ کہہ رہی ہے کہ خالہ تجھ سے پردہ کرے گی عدت میں۔ میں نے کہا اچھا دلیل بھی تو کچھ بتلائی ہوگی؟ کہ ہاں دلیل بھی بتلائی۔ وہ دلیل یوں دے رہی ہے کہ جب بچپن میں تیری خالہ کا انتقال ہوا، رشتہ تو تیری امی کا انتقال ہوا، رشتہ تو خالہ سے جب ہی ختم ہو گیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا، خالہ سے کیسے رشتہ ختم ہو گیا؟ رشتہ بنایا اللہ نے ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ختم بھی کرتا ہے، اللہ تعالی شانہ نے اسے وعید سنائی ہے کہ یہ رحم رحمان سے نکلی ہے، یعنی رحمان میں بھی راہا میم ہے، اور رحم اس کے معنی رشتہ داری، اس میں بھی راہا میم ہے۔ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا اسے چورا چورا کر دوں گا۔ بتتھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم لوگ تو ذرا سی بات پر جو ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑے۔ 3 دن کے اندر اندر اپنی صلح صفائی کر لے اور اپنے نفس کو مار کر، اپنے ضمیر کو مار کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود بولنے لگے، جس سے انسان کی بول چال بند ہو گئی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایسے ایسے مسائل پھیلا کرتے تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے مدارس کی برکت سے علماء پیدا فرمائے،
مسائل بتلانے والے پیدا فرمائے، اچھا قرآن پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ اچھا قرآن پڑھنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ کو پسند بھی ہے اچھا قرآن کوئی پڑھے، اللہ کو یہ پسند آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے صاف صاف بہترین انداز کے اندر پڑھا کرو، اللہ نے حکم فرمایا۔ مدارس نے اس پر عمل کیا، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے شاندار انداز میں کلام قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ طبیعت باغ باغ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن کو ایسے اچھے انداز میں پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا۔ یہ قرآن پڑھنا مدارس سکھلاتے ہیں۔ یہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ بس میں اب اپنے بیان کے اختتام کی طرف آتا ہوں، چونکہ اور مقررین حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ بس چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم بڑی نازک زبان ہے، اس کو اللہ تعالی شانہ نے پڑھنے کے بھی ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ شین ایسے نکالو، قاف ایسے نکالو، طا ایسے نکالو، سب سکھلایا۔ کیونکہ اگر ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھ دیا گیا معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ہم لوگ ایسے ادا کرتے ہیں کہ اس سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے اور اذان بھی خراب ہو جاتی۔ کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، بالکل غلط، ناجائز ہے۔ اللہ اکبر یوں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ نے ذرا سا کھینچ دیا، اللہ کر دیا، اب معلوم ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس میں سوال پیدا ہو گیا۔ حمزہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کوشچن کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یعنی ابھی اسے پتہ ہی نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اتنی نازک زبان ہے یہ عربی کی، مدرسے اس کے صحیح تلفظ کو سکھلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ترہقہم ذلہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ اب ترہقہم ذلہ، اس میں ذال ہے اور ذال کو نرمی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو ذرا سا بھی بدل دیا معنی میں بالکل خرابی ہو جائے گی۔ آیت کا ترجمہ تو ہے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا زوئے کے ساتھ ترہقہم ذلہ، معنی بالکل بدل گیا کہ قیامت کے دن کافروں پر چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی، چھتریاں کھلی ہوئی ہوں گی، یعنی یہ دھوپ سے اللہ نے بچانے کے لیے ان کے لیے چھتریوں کا انتظام کیا ہوگا، بالکل بدل گیا۔ اور اگر اس کو ذرا سختی کے ساتھ پڑھ دیا جائے زا کے ساتھ ترہقہم ذلہ، اب بھی معنی بدل گیا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ کافر وہاں پھسلتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے بیان نہیں فرمایا یہاں پر کہ پھسلتے پھر رہے ہوں گے۔ اور اگر اسی کو ضاد کے ساتھ ادا کر دیا جائے ترہقہم ظلہ، ظلہ، قاری مہتاب صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پڑھنے کے زمانے میں حضرت قاری صاحب بھی ریڑھی میں پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھا کرتا تھا، اور جب ریڑھی تاج پورہ میں عربی کا شعبہ نہیں تھا، اس کا تجوید کا شعبہ نہیں تھا، تو قاری صاحب پڑھنے کے زمانے میں پڑھایا کرتے تھے، میں بھی قاری صاحب کے پاس مشق کیا کرتا تھا، میرے استاد ہیں۔ تو یہ بتلائیں گے آپ کو ضاد کیسے ادا ہوگا۔ اب اس میں پڑھ دیا ہم نے ترہقہم ظلہ، اب معنی یہ ہوگا کہ کافروں پر گمراہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، لیکن گمراہی چھانے کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، وہ تو عذاب چھانے کی جگہ ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ قرآن کریم کو صحیح کیسے پڑھا جائے۔ یہ مدرسے سکھلاتے ہیں، یہ اساتذہ سکھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی محنت کے ساتھ 10 حافظ تیار ہوتے ہیں، ایک ہی حافظ بڑی محنت کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔
ہم اپنے معمولات جانتے ہیں کہ اکثر ایمان والوں میں سے 9 بجے سو کر کے اٹھ رہے، 10 بجے سو کر کے اٹھ رہے، بہت کم تعداد ہے جو فجر کی نماز میں پہنچتی۔ اللہ انہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اذان پر بیدار کر دیے جاتے ہیں، اذان پر اٹھ کر کے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کلام لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد پھر پڑھائی چالو، پھر یہ پڑھائی چلتی رہتی ہے دوپہر تک۔ اب سردی کا موسم ہے، 12 بجے مدرسوں میں چھٹی ہو رہی ہے، 1 بجے اذان ہو جاتی ہے، اسی 1 گھنٹے کے اندر کھانا بھی ہے، تھوڑی آنکھ بھی میچنی ہے۔ پھر 2 بجے سے پڑھائی سٹارٹ، پھر عصر تک، عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا سا ان بچوں کو کھیلنے کے لیے ملتا ہے اور اساتذہ کرام کو ملتا ہے۔ اس میں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، تھوڑا بچے ٹہل لیتے ہیں، کود لیتے ہیں، مستیاں کر لیتے ہیں، اور پھر مغرب کے بعد تعلیم، پھر عشاء کے بعد تعلیم، 10 ساڑھے 10 سونے میں بجتے ہیں۔ اس محنت کے ساتھ میں یہ اساتذہ کرام، مدرسوں کے ذمہ داران ان حفاظ کو تیار کرتے ہیں۔ امت کو چاہیے کہ ان مدرسوں کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں جنہوں نے بہترین قرآن پڑھنے والے ہمیں عطا کیے، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو جاتی ہے، جنہوں نے ہمیں عالم عطا کیے جو ہمیں صحیح معنی کے اندر مسئلہ بتلاتے ہیں۔ بس آخر میں ایک بات عرض کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ جب یہاں آنا ہوا تو ایک شخصیت گرامی یہاں تشریف فرما تھی، آپ کو بھی شاید وہ یاد آ رہے ہوں، حضرت مولانا محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے استاذ۔ وہ بھی یہاں تشریف فرماتے، ان کی خدمت کا شرف ملا، 6-7 برس میں ان کی خدمت میں رہا۔ آج مجھے وہ یاد آ رہے کہ مادھو پور کے اسٹیج پر ان سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی جلسوں میں، اس کے بعد جلسوں میں ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں سے میں گیا ان کے ساتھ میں، سارے راستے روتے چلے گئے، دل بڑا نرم ہو گیا تھا۔ آج یاد آ رہے ہیں اس اسٹیج پر، اور میرے چونکہ بڑے اہم استاذ تھے، اس لیے ان کے سامنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً میں نے 1-1.25 گھنٹے ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کے ہی بیان کیا۔ میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ حضرت آپ آرام فرما لو۔ فرمایا کہ بھائی نہیں، میں تو تیرا بیان سنوں گا۔ میں نے کہا حضرت میرا کیا بیان سنو گے آپ میرے استادوں کے؟ نہیں، میں تو سنوں گا، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ وہ یاد آ رہے ہیں، ان کا امت پر، قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک بڑی محنت کے ساتھ میں جامعہ اسلامیہ ریڈی تاج پورہ کو اپنے خون جگر سے انہوں نے سینچا۔ ایسی امانت داری، ایسی دیانت داری، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں گھر کا سامان خرید کے لایا کرتا تھا، مجھے گھر کے حالات معلوم تھے، کس طریقے سے گھر کا خرچ چلتا تھا، کن حالات سے حضرت گزرا کرتے تھے، اور وہ ان سب حالات کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، تہجد، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے اور انہیں جنت کے اونچے مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت چند اشعار پڑھ دیجئے نعت کے۔ تو ذرا سے تھوڑا سا، چونکہ ہم دیکھو گنگو سے آئے بھائی، اور گنگو جو ہے نا یہ اللہ والوں کی سرزمین ہے، وہاں ذکر و فکر بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے عالم بھی وہیں تیار ہوئے حضرت گنگوہی کے پاس، حضرت مدنی، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، بڑے بڑے حضرات وہیں تیار ہوئے گنگو میں۔ اور تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب بھی گنگوہی میں تیار ہوئے، 10 برس رہے حضرت گنگوہی کے یہاں۔ اللہ والوں کی سرزمین ہے۔ تو میں ایک نعت پڑھوں گا،